على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے. اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی کے اندر امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسان کو فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بے مثال صلاحیتیں، طاقتیں اور توانائیاں نصیب فرمائی ہیں. موجودہ علوم کے اعتبار سے بھی انسان اپنے ذہن کا بہت مختصر سا حصہ استعمال کرتا ہے. اگر وہ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو، فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو نہیں معلوم کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم عام زندگی میں معجزہ تعبیر کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے فکر کے ذریعے سے انجام دے سکتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کی اس صلاحیت کو پروان کیسے چڑھا سکتے ہیں، اس کو ہم ترقی کیسے دے سکتے ہیں. یوں احساس ہوتا ہے جیسے کچھ انسان پیدا ہی اس صلاحیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ان کے اندر توانائی ہوتی ہے، جس کو آپ دنیا کے اندر مثال کے طور پر ان کا آئی کیو لیول تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن خدا متعال کے نظام کے اندر مسلسل ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے انسان کی یہ فکری جد و جہد، توانائی یہ اور بڑھے، اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو. اس اعتبار سے دیکھیں تو عبادات خاص کر اس پہلو کے اوپر بہت مددگار نظر آتی ہیں. چند عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ اس مطلب کو بیان کروں، تعلیم کے حوالے سے یہ جملہ عرض کر دوں. یہ مطلب ہم جو بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مغربی دنیا میں عدل و انصاف بہت زیادہ ہے. ایک ظاہری طور پر عدل ہے، لیکن ناانصافی انتہائی عمیق ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں ناانصافی بہت کھلی ہوئی ناانصافی ہے. مثال کے طور پر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اچانک کوئی انسان آپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا اور اس ناانصافی کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اس دنیا کے اندر جس کو ہم لوگ مغربی دنیا تعبیر کرتے ہیں، البتہ خود یہ جملہ شاید اصطلاح اتنی شاید اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جن ممالک کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں وہاں پر ناانصافی انتہائی عمیق ہے. اتنی سادہ ناانصافی نہیں ہے. اس معاملے میں انصاف نظر آئے گا آپ کو.
کوئی روڈ پہ اس طریقے سے کسی کا حق پامال نہیں کر سکتا. یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہ ناانصافی میں نے عرض کیا بہت گہری ہوگی. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے انگلستان میں یہ سروے کیے گئے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے انگلستان کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے انگلستان کے ایلیٹ اسکولز کے اندر تعلیم حاصل کی ہے. ظاہر ہے جن کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر معاشرے کے سوائے 10-15% سے زیادہ لوگ داخلہ لے ہی نہیں سکتے. ایک بھی منسٹر سرکاری اسکولوں کا نہیں ہے، ایک بھی منسٹر سرکاری اسکولوں کا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اور یہ انگلستان کی بات ہو رہی ہے جس کے تعلیمی نظام کو میں اور آپ دنیا کے چند اچھے تعلیمی نظاموں کے اندر قرار دے رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر عدل و انصاف کی میں اور آپ مثال کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ عدل و انصاف ہے. میں نے عرض کیا وہاں عدل و انصاف اتنا اچھا نہیں ہے، وہاں ناانصافی ہے. اور اس ناانصافی کے نتیجے میں جو تعلیمی نظام انہوں نے تشکیل دیا ہے وہ ایک خاص طبقے کے علاوہ باقی انسانوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دے گا. دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا لیکن عمومی نظام کے بچے ایک حد سے آگے قطعاً نہیں بڑھ پائیں گے. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر جب میں خود ٹیچنگ کرتا تھا اسکولز کے اندر تو میں کسی بچے کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، دیکھ کے بتا سکتا تھا بغیر نام پوچھے، بغیر اس کی رپورٹ دیکھے. میں اس کی بیہیویئر کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ بچہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے. اور ان کا ایک خاصہ ہے، ان کا ایک خاصہ ہے، ان کی ایک خاصیت ہے، کیفیت ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہے، توجہ نہیں دے سکتے. اگر کوئی شخص زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے اس کی فکر پروان نہیں چڑھے گی. اگر کسی قوم کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے اس کا مطلب ہے یہ قوم فکری اعتبار سے کبھی بھی پروان نہیں چڑھ پائے گی. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چاہے کسی قوم کو تباہی کے طرف لے جائے تو ایک آسان کام، البتہ اتنا آسان نہیں، کہنے میں آسان ہے لیکن کرنا بہرحال یہ بھی آسان نہیں ہے. آسان کام یہ ہوگا کہ اس کو فکر کی صلاحیت سے محروم کر دے، کسی بھی طریقے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اسے محروم کر دے، اچھا سوچنا اس سے چھین لے. اگر کسی قوم سے اچھا سوچنا چھین لیا جائے وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. جو موجودہ غیر منصفانہ تعلیمی نظام ہے اس میں ایک حصہ ہے 10 سے 15% بچوں کا جس کو اتنا اچھا پڑھایا جائے گا کہ وہ سوچ سمجھ سکیں، لیکن سوچ سمجھ سکیں اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کلاس کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے. اور باقی اکثریت کو ایسا رکھا جائے گا کہ یہ سوچ سمجھ نہ سکیں، یہ اس اعلیٰ پائے کی کلاس کے مفادات کو پورا کرنے والے پرزے بنتے رہیں، بس اس سے زیادہ نہیں بنیں گے، یہ پرزے بنیں گے. یعنی یہ اس طرح کے ہوں گے کہ ان کو وہ اپر کلاس اپنے مفادات میں استعمال کرے گی، یہ ان کے مفادات میں کام آئیں گے اور اس بات پر خوش ہوتے رہیں گے کہ ہم بہت اچھا کیریئر بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہ اس ٹریپ سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے. دین خدا یہ نہیں چاہتا، قطعاً نہیں چاہتا. یعنی یہ چاہتے ہیں 10-15% لوگ ترقی کریں فکری اعتبار سے، 80-85% لوگ اس 10-15% کے غلام بن کر زندگی گزارتے رہیں. اصلا خدا کا نظام بندوں کی غلامی کبھی قبول نہیں کرتا، بندوں کو غلامی سے فوراً نجات دلانا چاہتا ہے. اچھا، بندوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خدا کا نظام کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سوچنے سمجھنے کے اوپر اصرار کرو. اب ہمارے پاس 2 ٹرینڈز ہیں، 2 طریقے ہیں. ایک نظام یہ کہے گا ان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کرو، دوسرا نظام یہ کہہ رہا ہے ان کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے کر جاؤ، ان کو سوچنے سمجھنے پہ مجبور کرو.
جو نظام یہ کہتا ہے ان کو سوچنے سمجھنے سے محروم کرو، یہ غلام بنائے گا۔ اب اس کو بعد میں سوچیں گے کہ سوچنے سمجھنے سے محروم کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا نظام یہ کہتا ہے نہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے کر جاؤ۔ کیوں؟ جتنا سوچیں گے، جتنا سمجھیں گے، ان کی فکر تیز ہوگی، فکر تیز ہوگی، غلامی قبول نہیں کریں گے، آزاد انسان بنیں گے۔ اور وہ جو خدا خالق انسان ہے، اس کو پتہ ہے میں نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آزاد ہوگا تو کمال حاصل کرے گا، غلام کو کمالات نہیں مل پائیں گے، آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس بات کے اوپر منتقل ہو جاتے ہیں، یہ جو قومیں دوسری قوموں کو فکر سے محروم کرتی ہیں، یہ محروم کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اور دین مبین جب انسانوں کو فکر دینا چاہتا ہے تو فکر دینے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہے؟ اور جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے، جو ہمارا پورا موضوع ہے 4 دن کے لیے رہا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو قومیں فتنوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتی ہیں، فتنوں میں سرخرو باہر نکلتی ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ چند صلاحیتوں پر 3 دن میں اشارہ ہوا کہ جن قوموں کو کامیاب ہونا ہوتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے یہ فتنوں سے باہر نکل آتی ہیں۔ آج اس اہم مطلب کی طرف عرض پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ اس کو اختتام تک لے کے جانا ہے، خدا انشاءاللہ اس مطلب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کسی قوم کو اگر فکر سے محروم کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، دشمن کی سازش کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اب دشمن بن کے اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے نا تشیع کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، تو شیعہ کا دشمن بن کر سوچیں، اگر میں دشمن ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کرتا۔ آپ کو سازش سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ کی سمجھ میں آئے نا کہ اگر میں دشمن ہوتا تو یہ کرتا، تو پھر اس کے فوراً بعد ایک اور جملہ لگائیے گا، اس کا مطلب ہے یہ ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ آپ کے دشمن کی سمجھ میں یقیناً آیا ہوگا، وہ کر چکا ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اگر میں دشمن ہوتا تو یہ کرتا، اور دوسرا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ ہو چکا ہے، اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ نے اس پیٹرن پہ سوچنا شروع کر دیا، یقین مانے آپ کے لیے سازشیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فوراً سوچیے اگر میں دشمن ہوتا اس قوم کا تو میں کیا کرتا۔ جب آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا، تو پھر فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ ہو چکا ہوگا۔ اب سوچیے گا اس کو توڑ کیسے کرنا ہے۔ ہم منتقل ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کسی قوم کو فکر سے محروم کرنا ہو، اور ہمارے دشمن نے یقیناً یہ سوچا ہوگا، جو دین مبین کا دشمن ہے اس نے سوچا ہوگا کہ ان کو فکر سے محروم کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا دین اسلام کا دشمن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ عیسائیوں کا دوست ہے، نہیں، عیسائیوں کا بھی دوست نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی دشمن ہے۔ مثلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی دینداروں کا دوست ہوگا، نہیں، وہ یہودی دینداروں کا بھی دشمن ہوگا، وہ صرف اپنے مفادات کا دوست ہوگا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی باقی انسان یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ سب سے دشمنی کرے گا۔ کیوں؟ اس کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ یہ دنیا کا ایک گروہ ہے، تو آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہم یہاں پر مثال کے طور پر عیسائیت کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، نہیں، وہ عیسائی بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا مسلمان مظلوم ہے، وہ بیچارہ یہودی بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا مسلمان مظلوم ہے، اگر ظلم کا ساتھ نہ دے، ظلم کا ساتھ نہ دے کم از کم۔ تو وہ جو محروم کرنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ ایک مثال لیتے ہیں فرعون کے طریقہ کار سے۔ جب فرعونہ حاکم ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انتہائی عقل مند قوم سمجھی جاتی تھی، اس قوم کو شکست دینے کے لیے فرعونہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو شکست دینے کے لیے انہوں نے سادہ سا کام یہ کیا، میں بار بار سادہ کہتا ہوں، سازش بہت بڑی ہے، آسان کام انہوں نے اپنے طور پہ یہ کیا کہ اس قوم کو چھوٹے چھوٹے پیشوں سے سپرد کر دیا، مخصوص کر دیا۔ کہا کوئی موسیٰ کی قوم والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا کوئی شخص بڑا کام نہیں لے گا، چھوٹا کام دو انہیں۔ پیشوں میں سے چھوٹے پیشے ان کے حوالے کر دیے، بڑے پیشے پہ نہیں آ سکیں گے۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے درباروں میں جو بڑے پیشے تھے، وہ جس کو آج کل کے زمانے کے
اس زمانے میں منشی کہا کرتے تھے، وزیر کہا کرتے تھے، ایسی کوئی چیز ان کی قوم نہیں بنے گی۔ ان کی قوم کیا بنے گی؟ ان کی قوم مثال کے طور پر کپڑے بننے والا بنے گی، ان کی قوم موچی بنے گی، ان کی قوم چھوٹے کاموں کو کرے گی، بڑے کاموں کو نہیں کرے گی۔ اچھا، ایسا نہیں کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ میری نظر میں حقیر انسان ہے، نہیں، حقیر ہرگز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے عرفا ہمیں معلوم ہے جو کپڑے بیچنے والے تھے، جوتے ٹانکنے والے تھے، کپڑے سینے والے تھے، درزی تھے۔ یہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیشہ کرنے والے حقیر ہیں، نہیں، دشمن نے سازش یہ کی کہ بڑا پیشہ نہیں کرنے دو، چھوٹے پیشوں میں لگاؤ تاکہ ان کی فکر آگے نہ بڑھے۔ ایک اور بہت عمومی راستہ وہ کیا ہے؟ ان کو فحشا میں مبتلا کر دو۔ جب فحشا میں مبتلا ہو جائیں گے خود بخود عقل و فکر سے محروم رہ جائیں گے۔ اچھا، جب یہ فحشا میں مبتلا ہوں گے تو ان کے اندر ایک طلب اٹھے گی اسپریچولزم کی، معنویت کی، اس کا کیا کریں گے؟ پھر اس کو میوزک سے پورا کریں گے۔ یہ پورا سسٹم ایک ساتھ چلتا ہے، اور آپ جہاں کہیں سسٹم کو دیکھیں گے پورے سسٹم کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ انہی معاشروں کے اندر ایک ہی ساتھ فکر سے دوری آئے گی، فحشا کی طرف رجحان آئے گا، اسی اعتبار کے ساتھ ساتھ میوزک بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور اس کے نیٹ ریزلٹ کے طور پر ایک ایسی قوم ملے گی جو فکر و شعور سے محروم ہو جائے گی۔ فکر و شعور سے محروم ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ غلامی کے لیے تیار قوم ہے، یہ غلامی کے لیے تیار قوم ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دین مبین فکر کو کیسے ترویج دیتا ہے، فکر کو کیسے بڑھاتا ہے؟ چند پوائنٹس دیکھتے ہیں، دین مبین فکر کیسے بڑھاتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ اصلا دین اپنے جرگے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے حلقے میں داخل ہونے کی شرط فکر کا استعمال قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے جس کو دین میں آنا ہے پہلے فکر کو استعمال کرے۔ کیوں؟ عقائد میں کسی کی پیروی قبول نہیں کرتا۔ پہلا کلمہ اس نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے کہتا ہے فکر کرو، یہ بتاؤ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ معتقد ہو؟ کیوں معتقد ہو؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں نبوت کو مانتے ہو؟ سب کو معلوم ہے عقیدے کے اندر کوئی کسی کی پیروی نہیں کر سکتا، عقیدے میں سب کو اپنی فکر کو استعمال کرنا ہے، اپنی فکر سے ڈھونڈے قیامت ہے یا نہیں ہے، توحید ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی فکر سے ڈھونڈتا بجائے دلائل لے کے آئے۔ اچھا، جو اس کے اوپر پریکٹس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب مجھے ایک بات معلوم ہے، میری عمر فرض کریں 40 سال ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جو کوئی یہاں پہ 40 سال والا ہو تو اب وہ کیا کسی کلاس میں جائے گا عقائد سیکھنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال کبھی جائے گا، بلکہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے انہوں نے تقریباً 80-90% نے اپنی زندگی میں کبھی عقائد کی کوئی کلاس نہیں لی ہوگی، زیادہ تر کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مثلا کتنے لوگوں نے اپنے ذہن میں سوچتا ہوں ہمارے معاشرے کے کتنے فیصد لوگوں نے واقعاً توحید کو کسی کلاس میں بیٹھ کے سیکھا ہوگا، کسی کورس کے ذریعے سے سیکھا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں، بعد میں اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا نہیں ایسا سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں لوگ، مشہور ہے کہ سیکھے ہوئے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھ کر خود ہی اپنی فکر کے منتقد بن جائیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں خدا کو مانتے ہو؟ خود جواب دیں، آپ کہیں گے ہاں میں مانتا ہوں۔ آپ کا ذہن خود اس کے اوپر تنقید کرے، اس سے پوچھے دلیل کیا ہے تمہاری؟ آپ کا ذہن دلیل دے گا، آپ ہی کا ذہن اس دلیل کے اندر نقص نکالے گا کہ اس دلیل میں یہ خرابی ہے۔ مثلا وہ کہے گا سب کو خدا نے بنایا اس لیے میں خدا کا معتقد ہوں، آپ کا ذہن فوراً اپنے آپ سے پوچھے بتاؤ خدا کو کس نے بنایا؟ ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے، جس بچے کے سامنے خدا کا تذکرہ کرو، زمین آسمان سورج چاند ستارے انسان حیوان پرندے سب کو خدا نے بنایا، اگلا سوال فوراً کرے گا خدا کو کس نے بنایا؟ پھر آپ کا ذہن بھی یہ کرے گا، آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ اگر نہیں ہے جا کے ڈھونڈیں، آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے ابھی، آپ کی توحید مضبوط نہیں ہے ابھی، اس پہ محنت کریں۔ آپ کا ذہن اتنا سوال جواب کرے، اتنا سوال جواب کرے کہ آپ کے پاس کوئی راہ فرار نہ ہو، صرف ایک راستہ رہ جائے، ہاں اس کا مطلب ہے آپ خدا کو ماننا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے جیسے ہم یہ سوال شروع کرتے ہیں نا ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں واقعاً خدا ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے کہے پر شک میں پڑ جائیں تاکہ پھر شک کو حل کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں اور کچھ دوسرے کے کہے پہ شک میں مبتلا ہو جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اچھا یہ جو شک ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، مثلا آپ کہیں پہ چل رہے ہیں، کہیں پر کسی کام میں مشغول ہیں، اچانک آپ کے ذہن میں آتا ہے قیامت ہے بھی یا نہیں ہے، اصلا کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، اور انسان فوراً اس شک کے اوپر کہتا ہے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کیسی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ صحیح آ رہا ہے ذہن میں، یہ جو بھی وسوسہ آ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کو اٹھائیں، اس کو سولو کریں، آپ اس کو حل کریں۔ انتہائی نفیس ایک روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے یقیناً پہلے بھی سنی ہوگی، میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، لیکن موقع کی مناسبت سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کچھ شخص امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں کافر ہو گیا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں تم کافر نہیں ہوئے ہو۔ کہنے لگا نہیں مولا مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں ایمان ختم نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، میں وہ تفصیل کو اسکپ کرتا ہوں تاکہ ٹو دا پوائنٹ آ جاؤں۔ امام نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کل رات تم عبادت کر رہے تھے، اچانک تمہارے ذہن میں آیا کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، اور تم جواب نہیں دے سکے، یہی ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا مولا یہی ہوا ہے، میں کل کوئی کام کر رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا خدا ہے بھی یا نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک شبہ اٹھایا، خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ جواب دے سکے اپنے ذہن کے اندر؟ میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کم از کم بھی 50-60% لوگ یہ سوال اچھی طرح جواب نہیں دے سکیں گے، کم سے کم ابھی نہیں دے سکیں گے، ان کو محنت کرنی پڑے گی، جائیں محنت کریں۔ آپ مجھ سے کہیں گے ابھی جواب کیوں نہیں بتا دیتے؟ سارے کام میں نہیں کروں گا، آپ بھی اپنی عقل کو استعمال کریں، اللہ نے اسی لیے دی ہے، ڈھونڈیں، اس سے فکر کریں، میں دینے کو دے دوں ابھی، لیکن آپ جستجو کرنے بہتر ہے، چونکہ ایک سوال یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سوالات چلیں گے ابھی، اس کو باقاعدہ جستجو کریں۔ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، آپ کے پاس اصول دین کے اوپر کتابیں موجود ہیں جنہوں نے اس سوال کو حل کیا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ ہوا تمہارے ساتھ یہ ہے، رات کو تم کسی کام میں مشغول تھے، عبادت میں، شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا خدا ہے بھی یا نہیں ہے، تم جواب نہیں دے سکے۔ اس نے کہا مولا یہی ہوا ہے۔ امام نے ایک قانون بیان فرمایا، بہت خوبصورت قانون۔ امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے لیکن بہت بری منزل ہے۔ بہت نفیس قول ہے یہ، بہت نفیس۔ فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر شک آیا نا مت گھبراؤ، یہ راستہ اچھا ہے اگر تم اس راستے کو طے کر کے یقین پہ پہنچ جاؤ۔ شک بہت اچھا راستہ ہے لیکن بہت بری منزل ہے۔ اگر کوئی شک میں باقی رہ جائے یہ منزل بہت بری منزل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ شک آیا کوئی بات نہیں، شک اچھا راستہ ہے، میں تو خود کہہ رہا ہوں شک آپ اپنے ذہن میں ڈالیں، اگر ابھی تک شیطان نے نہیں ڈالا ہے تو آپ ڈال دیں اپنے ذہن میں شک، اس شک کو حل کریں، پھر اپنے سوالات کے ذریعے، جستجو کے ذریعے سے ایک جگہ تک پہنچیں۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ دلیل کے ذریعے پہنچیں۔ آپ امامت کے معتقد ہیں، کیوں آپ امامت کے معتقد ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس جبکہ آپ نے قیامت نہیں دیکھی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں فرشتے موجود ہیں، ہم سے زیادہ تعداد میں یہاں فرشتے موجود ہیں اس وقت، کس دلیل کی بنیاد پہ؟ کیوں معتقد ہیں آپ فرشتوں کے؟ آپ نے کبھی فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں یہاں پہ میز رکھی ہے، آپ میرا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میز دکھائی نہیں دے رہی تو ہے کہاں پر؟ تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے، تو آپ کیوں معتقد ہیں فرشتوں کے؟ طے کریں اس بات کو۔ یہ سب دین چاہتا ہے کہ یہ سب عقل سے طے ہو، دین بھرپور عقل کا استعمال چاہتا ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تعلیمی نظام کیا کرتا ہے، وہ تعلیمی نظام اس 10-15% کو چھوڑ کر باقی کو ذہن کا غلام بناتا ہے، ان کی کنسنٹریشن ختم کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا، 2 سال سے کم عمر بچے اگر ٹیلی ویژن بہت زیادہ دیکھیں گے یہ اپنی آئی کیوز کو کھو بیٹھیں گے۔
اگر 2 سال سے کم بچے ٹیلی ویژن زیادہ دیکھیں گے، زیادہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلی 2 گھنٹے سے زیادہ، آئی کیو پہ فرق پڑے گا۔ آپ کہیں گے ہم ایک بچے کو دیکھا ہے جو 6 گھنٹے بھی دیکھتا ہے اور اس کے آئی کیو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے 10 منزلہ سے گر کر بھی ایک آدھ دفعہ بندہ بچا ہے، تو کوئی 10 منزلہ سے چھلانگ مارے گا اس چکر میں کہ شاید میں بھی بچ جاؤں گا؟ ایکسیپشن پہ ہو جاتا ہے، ورنہ لوزر ہیں، کیوں رسک لے رہے ہیں؟ دین کیا کرتا ہے؟ دین کہتا ہے نہیں، میں چاہتا ہوں فکر بڑھے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم ہر روز نماز پڑھو، علیحدہ علیحدہ وقتوں میں نماز پڑھو۔ اچھا خدا ہے میں نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرماتا ہے نماز پڑھو، اس پہ میرا ذکر کرو، اپنے ذہن کو استعمال کرو، کنسنٹریٹ کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا ہم سے کہتا ہے سجدگاہ کی طرف دیکھنا مستحب ہے، سجدگاہ کی طرف دیکھنا مستحب ہے، کیا مطلب؟ اپنی کنسنٹریشن کو لوز نہیں کرو، اس کو فوکس کرو، فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کون سی نماز اچھی ہے؟ جس میں توجہ زیادہ ہو، جس نماز میں توجہ زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، توجہ کم ہے ثواب کم ہے۔ کیوں؟ خدا چاہتا ہے ہم اور آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں، اپنی فکر کو استعمال کریں۔ اچھا ہم لوگ اس کو کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس کو ٹیلی ویژن کثرت سے دیکھ کے ضائع کر رہے ہیں، فکشنز پڑھ پڑھ کے ضائع کر رہے ہیں۔ کہانی ایک عمر تک اچھی ہے، وہ بھی اس وقت جب کہانی کے آخر میں کوئی سبق بھی ہو۔ بچوں کو کہانی سنانا برا نہیں ہے، بچوں کو کہانی سنانا اچھا ہے۔ آپ بچوں کو کہانی سنائیں، اب میں ایجوکیشن کا ایک اور پوائنٹ عرض کر دوں، کیوں بچوں کو کہانی سنانا اچھا ہے؟ تاکہ اس کے ذہن نے جو نہیں دیکھا ہے اس کو سوچنے کی طاقت اس کے دماغ میں آ جائے، امیجنیشن اسٹرانگ ہو جائے اس کی۔ کہانی سنانا اچھا ہے، آپ کہانی سنائیں، اس کی امیجنیشن کو تھوڑا سا پروان چڑھائیں، جب اس کی امیجنیشن بڑھ جائے تو آپ کیا کریں؟ فوراً اس کو ایک سبق دے دیں، اس کہانی کا مورل یہ ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو رولز ایکسٹریکٹ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، چھوٹے چھوٹے واقعات سے رولز نکالنے کی عادت پڑے گی۔ اس واقعے کا لیسن یہ ہے، اب لیسن ایک کہانی نہیں ہوتا، لیسن ایک رول ہوتا ہے، پورا قانون ہوتا ہے، تو بچے کو ایکسٹریکٹ کرنے کی عادت پڑے گی۔ لیکن سوال یہ ہے اگر بچے کہانی سنیں، رول سنیں، ان کا ذہن اچھا ہوتا ہے، اگر 40-50 سال کے لوگ کہانیاں دیکھتے رہیں ساری زندگی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ریالٹی سے کٹ کر امیجنیشن میں زندہ رہنے والی قوم بن جائیں گے۔ یہ ڈرامے دیکھنے کا نقصان ہے۔ یہ جو قوموں کو ڈراموں پہ لگایا ہوا ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہے، ان کی امیجنیشن ریالٹی سے ہٹ کر اپنے دماغ کو استعمال کر رہی ہے، بس اپنے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے، تخیلات کی طرف توجہ دے رہے۔ آپ کیوں اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر رہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے اس کا کچھ وقت اعلیٰ پائے کی فکر سننے میں لگے، اعلیٰ پائے کی فکر کے اوپر کام کرنے میں انسان کا ذہن لگے ہر روز۔ قرآن کریم خدا چاہتا ہے ہم ہر روز قرآن پڑھیں، ہر روز قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اتنے اعلیٰ پائے کی فکر لو جیسے خالق کی فکر، وہ قرآن کریم کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ اتنے اعلیٰ پائے کی فکر لو۔ مثلا ہم لوگ اس کو ایک درس کے طور پر اساتذہ سے سیکھتے اور بیان بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پیروی میں۔ وہ کہتے تھے ہر روز اہل بیت کی کم سے کم ایک روایت پڑھ لو، ایک روایت پڑھ لو۔ نہج البلاغہ سب کے گھر میں ہے، سونے سے پہلے ایک کلمات قصار میں سے ایک پڑھ لے، کم از کم ایک پڑھ لے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اعلیٰ پائے کی فکر کے اوپر اپنے ذہن کو استعمال کرو۔ اس طرح قوم پروان چڑھتی ہے۔ اچھا وہ قوم جس کی فکر کام نہیں کرتی وہ ایسی بن جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے۔ جس کی فکر کام کرتی ہے وہ سعادت کو حاصل کرتی ہے، فتنوں سے دوچار نہیں ہوتی۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں جس کی فکر بڑھ جاتی ہے اس میں اور کیا کوالٹی بنتی ہے، وہ کیسے مشکل میں نکل آتی ہے، کیوں فتنے میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اس کی چند پوائنٹس عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ ہم انسانوں کو اپنی زندگی میں بار بار ایک کام کرنا پڑتا ہے، ہم انسانوں کو بار بار اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے شاید ہم انسان جو کچھ بھی ہوتے ہیں اپنے چند فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس یہ جتنا کچھ بھی میں اور آپ ہوتے ہیں
یہ چند ہمارے فیصلے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں 2013 دسمبر میں، یہ کیوں یہاں بیٹھا ہوں؟ 30 سال پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں قم جاؤں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اس 30 سال پہلے کے فیصلے کی وجہ سے میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں۔ وہ ایک فیصلہ میری زندگی کتنے سالوں کو متاثر کر چکا ہے اب تک؟ 30 سالوں کو، اور مرتے دم تک میں اس سے متاثر ہوتا رہوں گا۔ اچھا خدا نہ کرے اگر میں نے 1984 میں فیصلہ کچھ اور کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اصل لائف کچھ اور ہوتی، میں کچھ اور ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہم ہیں وہ چند فیصلے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فیصلوں کے اندر صرف ایک مشکل ہے، فیصلہ صحیح کریں گے دنیا کچھ اور ہے، فیصلہ غلط کریں گے اب آپ کچھ اور ہیں۔ یہ ہم انسانوں کا بہت بڑا امتحان اس جگہ کے اوپر ہے، فیصلے کیسے صحیح ہوں گے۔ اور یہ جو فیصلے صحیح ہوں گے اس میں اتنے ڈھیر سارے ایلیمنٹ انوالو ہوئے ہیں، اتنے فیکٹرز انوالو ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کو کنفرم نہیں کر پائے گا میری زندگی کے سارے فیصلے صحیح ہو جائیں، سوائے امام معصوم کے اور عصمت کا سہارا جن کے پاس ہے، ان کے سوا کسی انسان کے پاس گارنٹی نہیں آئے گی کہ اس کی زندگی کے سارے فیصلے صحیح ہوں گے۔ ہمیشہ غلطی کے زد میں ہوگا، غلطی کر سکتا ہے۔ اب ایک طرف سے ہمیں پتہ ہے ہمارے فیصلے جو ہماری زندگی بناتے ہیں، دوسری طرف سے ہمیں پتہ ہے ہمارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ ہمارے فیصلے صحیح ہوں؟ فکر کو پروان چڑھائیں، اپنی فکر کو آگے بڑھائیں۔ اگر فکر صحیح کام کرے گی احتمال اس بات کا زیادہ ہوگا کہ ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے۔ فکر اگر کام نہیں کرے گی احتمال اس بات کا ہوگا ہمارے فیصلے غلط ہیں۔ اور آج کی دنیا اپنی من مانی فیصلے کروانے کی ایکسپرٹ ہے۔ آج دوسرے فیصلوں کو خود کرنے میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ایکسپرٹ ہے۔ اس بات کے اوپر دوبارہ توجہ فرمائیں گے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، علی محمد آل محمد۔ پہلے کی دنیا میں ایسا تھا، جو ڈکٹیٹرز تھے وہ کہتے تھے تم مت سوچو میں سوچوں گا، کہتے تو تم مت سوچو میں سوچوں گا۔ فرعون کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں دیکھتا۔ یعنی کہتا تھا تم خدا مت ڈھونڈو، میں تمہیں خدا ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، اور میں نے جتنا بھی خدا دیکھا ہے مجھے تو کوئی نہیں ملا سوائے یہ کہ میں کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کوئی خدا نہیں دیکھ رہا تمہارے لیے۔ اچھا پھر لوگ اس سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجھے تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو ڈھونڈنے دے؟ نہیں، تم نہیں ڈھونڈنا، میں ڈھونڈوں گا۔ پہلے زمانے کا ڈکٹیٹر یہ کرتا تھا، کہتا تھا سوچنا نہیں، سوچو گے میں سوچوں گا، تم کو بتاؤں گا، تم بس فالو کرو بس۔ اچھا اس کے بعد ایک اور زمانہ آیا، وہ کیا؟ لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو اس نے کہا اگر تم سوچو گے نا تو میں تمہیں پھانسی پہ چڑھا۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، فرعون پہلے کہتا تھا تم خدا نہیں دیکھنا میں دیکھوں گا، میں نے دیکھا میرے سوا تو کوئی خدا نہیں ہے، تم سوچو نہیں میں سوچوں گا۔ پھر اس کے سامنے جادوگروں نے سوچنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے سوچنا شروع کیا، خدا پہ ایمان لے آئے، تو راز کیا کرتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر۔ کیا مطلب؟ تمہیں سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر تم سوچ بھی لو تو کرنا مجھ سے پوچھ کے، سوچ بھی لو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرحلے میں کیا ہے؟ سوچ پہ پابندی، سوچو ہی نہیں۔ دوسرے مرحلے میں اگر سوچ ہے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کروں گا تو میں کروں گا۔ اچھا اگر میں نے اپنی مرضی سے کیا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے لأصلبنکم، میں تم کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا، نخل کھجور کے درختوں کے اوپر، الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، سیدھا پاؤں کاٹوں گا الٹے ہاتھ سے باندھوں گا، اس طرح سے تم کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دوں گا۔ یہ کس بات کی ہے؟ سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے 3000 سال پہلے کا دور۔ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، سوچو گے تو میں سوچوں گا، اور اگر تم نے سوچ لیا تو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کیا ہے تو بہت مار لگے گی۔ 3000 سال میں اب کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے تم سوچ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے سوچنے کے جتنے بھی چینلز ہیں نا، میں نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہے، تم وہی سوچو گے جو میں چاہوں گا کہ تم سوچو۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں آزادی میں غلامی۔ آزادی میں غلامی ہے، یعنی پہلے والے دور میں غلامی ہی غلامی تھی، اب ایک آزادی ہے لیکن در حقیقت غلامی ہے۔ آزادی ہے، میں سوچ سکتا ہوں، ہاں بالکل سوچ، لیکن سوال یہ تم سوچنے کے لیے چینل کون سا استعمال کرو گے؟ تم میڈیا دیکھ کے سوچو گے نا، الیکٹرانک میڈیا دیکھو گے، پرنٹ میڈیا دیکھو گے، ایجوکیشن کے ذریعے جاؤ گے، فیملی کے ذریعے سے جاؤ گے، اپنی سوسائٹی سے سیکھو گے، جہاں کہیں سے سیکھو گے میں نے تمہاری سوچ کے اوپر پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں، تم وہی سوچو گے جو میں چاہوں گا کہ تم سوچو۔ تمہارے ڈیسیشنز میرے ہاتھ میں ہیں، یہ ڈیسیشنز دلوانے کے ایکسپرٹس ہیں، آپ فیصلے نہیں کریں گے، وہ فیصلے کر کے آپ کو دیں گے اور آپ کر رہے ہوں گے، اور میرے اور آپ کا ان کے مقابلے میں ٹکراؤ بالکل ایسے ہوگا جیسے کسی بچے کو آپ ہیوی ویٹ باکسر کے مقابلے بھیج رہے ہیں۔ ایکسپرٹ ہیں فیصلوں کو چینج کروانے کے۔ اتنی مثالیں میرے ذہن میں ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بات پھر کسی اور گراؤنڈ میں چلی جائے گی۔ آپ ایک کام کرنا ہے، آپ اپنے فیصلے کیسے کریں گے؟ ایک مسئلہ اپنے فیصلے کرنے ہیں، فیصلے صحیح کرنے ہیں، اور فیصلے صحیح اس وقت ہوں گے جب دوسروں سے اثر لے کر آپ فیصلے نہ کر رہے ہوں، آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ ٹرکس میں سے ایک ٹرک ہے، یہ آپ نیٹ وغیرہ کے اوپر سرچ کریں، مختلف سائنسز کے اندر ہے، سائیکالوجی کے اندر تو بہت اچھے طریقے سے ہے۔ ایک آپشن رکھا نا تو یہ آپشن لوگ پسند نہیں کریں گے، 3 گندے آپشنز میں سے ایک یہ بنا دیں، اب لوگ اس کو پسند کر لیں گے۔ بہت آسان کام ہے، فیصلوں کو اپنی مرضی سے کروا دیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے فیصلے خود کریں۔ اچھا، جیسے آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، آپ کو ایک اور اسکل ہونی چاہیے، آپ اس کے بغیر نہیں کر سکیں گے۔ میں تیزی سے اب لے کے بڑھتا ہوں، میں نے بہت اس کو سلو کر دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ کو صحیح فیصلے کرنے ہیں، آپ کو ایک اسکل چاہیے۔ وہ اسکل کیا ہے؟ آپ حکمتوں کو کتنا پہچانتے ہیں۔ آپ حکمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ فیصلہ صحیح نہیں کریں گے، آپ غلط فیصلہ کریں گے۔ حکمتوں کو پہچانتے ہیں، آپ صحیح فیصلہ کریں گے، صحیح فیصلہ کریں گے۔ اچھا، حکمتوں کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین مبین کے اندر کچھ حکمتیں ہیں جن کی انٹینسٹی، جن کی طاقت کم ہے، کچھ حکمتیں ایسی ہیں جن کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ایسی ہیں جو اگر بنفس ہی دیکھیں، خود ان کو دیکھیں، اہم ہیں، لیکن اگر کسی چیز سے ٹکرا جائیں، بڑی مصلحت سے، بڑی حکمت سے، پھر اسے قربان کر سکتے ہیں۔ مثلا مجھے وضو کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو میں پانی لگتا ہے؟ ہاں بالکل لگتا ہے۔ یہ پانی بہانا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ اچھا، اگر یہ پانی کسی مرتے ہوئے بندے کی جان بچا سکتا ہے، پھر بہانا جائز ہے؟ نہیں، اب جائز نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے اس وقت؟ اس وقت حکمت یہ، تیمم کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کی جان بچانا وضو کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ صحیح ہے؟ اسلام کی حکمتوں کی یہ سیٹ کیا؟ اسلام کی حکمتوں کے سیٹس پتہ ہیں کیا؟ اگر آپ کو یہ سیٹس نہیں پتا تو آپ اپنے فیصلے کیسے صحیح کریں گے؟ پھر آپ نہیں کر پائیں گے۔ میں ایک سینیریو رکھتا ہوں آپ کے سامنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ نے حملہ کیا ہے، 2 راستے، یا کسی مظلوم کو نقصان پہنچاؤں یا خود نقصان قبول کر لوں۔ آپ پہ کسی نے حملہ کیا ہے، آپ بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، ایک راستہ ہے، ایک اور مظلوم کو نقصان پہنچانا پڑے گا۔ صحیح؟
یہاں پر اسلام کی حکمتوں میں سے کون سا سیٹ اپلائی ہوگا؟ انصاف سے بتائیے گا، آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ ایسی 25 مثالیں میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی مصلحت اہم ہے؟ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دین کے نام پر۔ اب یہ دین بچے گا؟ ہمیں یہاں سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ قومیں جن کو اسلام کی حکمتیں نہیں پتہ، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ مثال دوں ابھی آپ کی خدمت میں، کتنی اچھی مثال جنگ صفین میں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نیزوں پر ہے جن کے ہاتھ میں یہ مکار ہیں۔ 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ ان کو رونتے ہوئے جاؤ، امیر شام کو پکڑ لو، فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ امام فرماتے ہیں فتنے کی آنکھ پھوڑ دو اس وقت۔ صحیح ہے؟ اگر آپ نے فتنے کی آنکھ پھوڑنی ہے تو ایک اس میں حادثہ ہوگا۔ کیا حادثہ ہوگا؟ قرآن کریم زمین پہ گرے گا۔ صحیح ہے؟ حکمتوں کا ٹکراؤ۔ نمبر 1، پہلی حکمت قرآن کریم کا تقدس، نمبر 1۔ نمبر 2، شیطان کا مرکز۔ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا اس وقت قرآن کریم کے اس ظاہری تقدس کی پرواہ مت کرو، میں قرآن ناطق تم سے کہہ رہا ہوں، اس وقت پرواہ مت کرو۔ اتنے کے گڑھ کو ختم کر دو، چونکہ یہ بچ گیا تو سارے قرآن کو ختم کر دے گا۔ اس حکمت کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں قرآن کے ظاہر کا احترام عزیز ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ حکمت نہیں سمجھ سکے۔ اچھا، کیا اہل بیت کو قرآن کے ظاہر کا احترام عزیز نہیں تھا؟ کیا عزیز؟ اتنا عزیز تھا کہ کہا کوئی قرآن کے لفظ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنا عزیز ہے قرآن کریم کا ظاہر۔ اس موقع پر مقابلہ ہو رہا تھا شیطان کی سازش سے۔ فرمایا اس سازش کے مقابلے میں اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ قیامت تک کی نسلوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کا مقابلہ اس وقت ضروری ہے۔ اس وقت ان اوراق کا خیال کرنا ضروری نہیں ہے، اس وقت اس کی مصلحت زیادہ ہے، اس کی حکمت زیادہ ہے۔ لوگ نہیں سمجھے۔ صحیح ہے؟ یہی مشکل اب تک ہے، یہی مشکل اب تک ہے۔ اور یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں رہے۔ میں نے ہمیشہ زندگی کا قانون بنایا ہے کہ میں جو یہاں نہیں بیٹھے ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مشکل ابھی تک یہی ہے، ہم حکمتوں کا تعین نہیں کر پا رہے۔ جب حکمتوں کا تعین نہیں کر پاتے، ہم قوم کے اندر بعض ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کو اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم کر بیٹھتے ہیں حکمتوں کے عدم تعین کی وجہ سے۔ اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے۔ اب میں اس مشکل کے اگلے لیول کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ یہ کہیں گے کہ اگر میں حکمتوں کا تعین نہیں کر سکتا تو اس میں کیا برائی ہے؟ بہت سارے بڑے بڑے لوگ بہت ساری حکمتوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کیا میں جو یہاں پر بیٹھا بات کر رہا ہوں، کیا میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ مجھے اس وقت کون سی ٹیبلٹ کھانی چاہیے؟ نہیں۔ میڈیکل سائنسز میری ایکسپرٹیز میں نہیں آتا۔ میری ایکسپرٹیز میں دین اسلام آتا ہے تھوڑا سا، اور پولیٹیکل سائنسز آتا ہے، یہ 2 میری ایکسپرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل سائنسز میری ایکسپرٹیز میں نہیں ہے، میکینکس میری ایکسپرٹیز میں نہیں ہے، دنیا کے سارے علوم میری ایکسپرٹیز میں نہیں ہے۔ میں اس میں حکمتوں کا تعین کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ نہ کرنا عیب ہے؟ نہیں، نہ کرنا عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اس میں ایکسپرٹ کی اوپینین کو فالو کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نہیں طے کر سکتا اس وقت ٹیبلٹ کون سی لینی ہے، لیکن مجھے ایک اصول پتا ہے، وہ یہ کہ مجھے اس کے ایکسپرٹ سے جا کر پوچھنا ہے کہ ٹیبلٹ کون سی لینی ہے۔ اب اگر وہ ٹیبلٹ دے مجھے ایکسپرٹ، اب بھی میں اس سے کہوں کہ دیکھو میں تو ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا، لہذا میں تمہاری نہیں مانوں گا، اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھاؤں گا، یہ حماقت ہے۔
آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اس میں آپ کی چلے گی. جس میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میں حکمت یہ کہتی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے اس کی چلے گی. صحیح ہے؟ ہم دین میں یہی کر رہے ہیں کیا؟ جو بھی ریٹائرڈ ہے، چاہے میکینک سے ریٹائرڈ ہے، ریٹائر ہونے کے بعد اسلام کا اسپیشلسٹ ہے. یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی ہے. کسی کو کوئی کام کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کم سے کم دین کا ایکسپرٹ تو ہے ہی. یہ ہے ہماری معاشرے کے اندر. اچھا، اب جب یہ ایکسپرٹ نہیں ہے اور یہ ایکسپرٹ کے لیول کے اوپر بیٹھ کر حکمتوں کا تعین کرے گا تو یہ گاڑی چلے گی پھر؟ یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں نے 3 دن مسلسل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اب تک غلطیوں کی سزا چند طنز تھے، اب غلطیوں کی سزا خون کے قطرے ہیں. اگر میں نہ کہوں کہ آگے خون کا دریا ہے. اب بھی اگر میں نے اور آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے پھر. عزیزان محترم، یہ ان قوموں کی مشکل ہے جو فتنوں میں مبتلا ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ حکمتوں کا تعین نہیں کر پا رہے اور ایکسپرٹس کے ذریعے سے اپنی حکمتوں کو معین بھی نہیں کروانا چاہ رہے. اگر ان کے سامنے کہا جائے دیکھو اس وقت یہ مت کرو، یہ کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے، فوراً جواب میں کہے گا تمہیں دین سے کوئی عشق ہی نہیں ہے، تم تو دین کے ماننے والے ہی نہیں ہو. اچھا، اب میں دین کا ماننے نہیں ہوں اور وہ دین کا ماننے والا جو یہ کہہ رہا ہے، یہ جو جاہلانہ رویہ ہے یہ دین کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، جس طرح اس وقت صفین میں امیر المومنین کے لیے مشکل بنا ہوا تھا. یہ مشکل بنا ہوا ہے اس وقت. اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ میں چند جملے عرض کروں گا، وقت بھی پورا ہو چکا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. مشکل کو حل کیسے کیا جائے؟ عزیزان محترم، آپ کی تھکاوٹ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کوئی کپڑا خریدنے کوئی گیا تو وہاں پہ کسی تجربہ کار دکاندار سے پوچھا کہ مہنگا کپڑا خریدوں یا سستا کپڑا خریدوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تم امیر ہو یا غریب ہو؟ اس نے کہا میں غریب ہوں. کہنا اگر تم غریب ہو نا تو مہنگا کپڑا خریدو، اگر امیر ہو تو سستا خرید لو، لیکن اگر تم غریب ہو تو کیا کرو؟ مہنگا کپڑا خریدو. اس نے کہا میں غریب ہوں تو مہنگا کپڑا خریدو؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، اس وجہ سے کہ تم غریب ہو، تم کو ایک ہی دفعہ خریدنا ہے، تم مہنگا خریدو. اور جو امیر ہے نا وہ سستا خریدے چونکہ اس کو بار بار خریدنا ہے، تو ٹھیک ہے وہ سستا خریدتا رہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہم پاکستان کے اندر تعداد کے اعتبار سے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ غریب ہیں. تو بھائی سستا کام مت کرو، مہنگا کام کر لو، مہنگا کام کرو. آپ اپنے ایک ایک سکے اور ایک ایک بندے اور ایک ایک منٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. آپ فضول میں ضائع مت کریں. آپ غریب ہیں اس ملک کے اندر، آپ 15 سے 20% ہیں اور وقت، پیسے اور بندوں کی عیاشی ایسے کر رہے ہیں جیسے 100% آپ ہی ہیں. آپ کہاں 100% ہیں؟ یہاں پہ جہاں پر 100% ہوتے وہاں پر بھی حکم خدا کی خاطر کہ مصلحتوں سے کام لو، حکمتوں سے کام لو، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کسی نے ایک پیالہ پانی کا نہر سے نکالا، ایک پیالہ پانی کا نہر سے نکالا، آدھا پیا باقی زمین پہ ڈال دیا. اللہ کے نبی نے کہا فلانی تم نے پانی ضائع کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پوری نہر بہہ رہی ہے، پوری نہر بہہ رہی ہے، آدھا پیالہ میں نے یہاں ڈال دیا. فرمایا آدھا پیا تھا نا، باقی دوبارہ پانی میں ڈال دیتے، ادھر کیوں ڈال دیا؟ نبی آدھے پیالے پانی کا حساب کر رہے ہیں نہر کے پاس بیٹھ کر بھی. 1400 سال پہلے کوئی مینجمنٹ کو یہاں پہ نوٹ نہیں کر رہا، کوئی انوائرمنٹل اسٹڈیز کو یہاں نوٹ نہیں کرتا. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے. عزیزہ میرے سامنے ایک ایشو ہے، میں 3 لیول پہ آپ کو پیسے کا استعمال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. صاحب ایک دفعہ ہے میرے پاس پیسہ ہے اور میں کہتا ہوں یہ پیسہ میں اپنے اوپر استعمال کروں گا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں یہ پیسے کا اچھا استعمال نہیں ہے. ضرورتوں کو پورا کر لو, تھوڑی بہت سہولتیں بھی لے لو, آسائشوں پہ مت جاؤ, عیاشیوں پہ مت جاؤ. جو پیسہ عیاشیوں میں استعمال کر رہے ہو نا, اس میں کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دو. اپنی زندگی کے 3 لیول بنا لو: ضرورت, سہولت, آسائش. ضرورت پوری کرو, تمہارا حق ہے. سہولت لے لو اگر تمہارے پاس وسائل ہیں. اب بھی وسائل بچ گئے سہولت کے بعد, عیاشی پہ مت لگاؤ, کسی کی ضرورت پہ لگا دو. شیئر کرو, شیئر کرنا سیکھو. صحیح ہے. اچھا میرے پاس پیسہ ہے جو میری عیاشی کے لیے ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں عیاشی پہ ضائع کرو گے نا تمہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا, یہ مت کرو. صحیح ہے. ایک قانون عرض کروں آپ کی خدمت میں, جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور اس میں کسی اور کا حق ہو, اگر خدا نہ کرے آپ نے وہ حق نہیں دیا, اس پیسے سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی. صحیح ہے. میرے ہاتھ میں پیسہ ہو جس میں کسی کا حق ہو اور میں نے وہ حق نہیں دیا, اب ایک بات ہونے والی ہے, اس پیسے سے خوشی نصیب نہیں ہوگی. گاڑی آ جائے گی, خوشی نہیں آئے گی. گھر بن جائے گا, خوشی نہیں آئے گی. اب آپ سمجھ لو معاشرے میں خوشیاں گئی کہاں ہیں اس وقت, ہم پہنچے کہاں ہیں. اچھا اب پیسہ میرے پاس ہے جو میری سہولت سے بڑھ کر ہے, ضرورت پوری ہو گئی, سہولت بھی پوری ہو گئی, اب بھی پیسہ ہے, تو میں نے کہا میں اپنی عیاشی پہ لگاتا ہوں. سامنے والے نے کہا نہیں, پیسے کو عیاشی پہ مت لگاؤ, کسی کی ضرورت پوری کرو. اچھا میں کسی کی ضرورت پوری کرنے چلے جاتا ہوں, ایک لیول میں بہتر ہو گیا. میں نے کہا میں عیاشی پہ نہیں لگاتا, میں کسی کی ضرورت پوری کرتا ہوں. اچھا تم ضرورت پوری کرو گے, اب سوال یہ ہے کہ تم ضرورت میں کیا پورا کرو گے. کہتا ہے میں بھوکے کا پیٹ بھر دیتا ہوں. اچھی بات ہے, بھوکے کا پیٹ بھر لو. اچھا اب میں نے کیا کیا, میں نے ایک بھوکے سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو, ہر رات کا کھانا میرے گھر پہ آ کے کھا جایا کرو. بھوکے کا پیٹ بھرنا اچھی بات ہے نا, تو میں نے کیا کیا, اس بھوکے سے کہا ہر رات آ کر میرے گھر پہ کھانا کھا لیا کرو. اچھا اب یہ استعمال پیسے کا صحیح ہو رہا ہے؟ ہاں صحیح ہے, میں عیاشی تو نہیں کر رہا نا, میں بھوکے کا پیٹ بھر رہا ہوں. لیکن سامنے والا مجھ سے کہتا ہے نہیں ابھی بھی تم صحیح نہیں کر رہے. کیوں؟ تم بھوکے کو مانگنے کا عادی بھی بنا رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. ایک دن بھوک اس کی پوری کرو کہ مر نہ جائے, لیکن اس کے بعد ہر دن اس کو مفت کا کھانا دیتے ہو, نہیں یہ مت کرو. تو میں اس سے پوچھتا ہوں اب دوسرا لیول پورا ہو گیا. پہلا تھا میں عیاشی کروں, اس نے کہا غلط ہے. بھوکے کا پیٹ بھروں, پھر میں نے کہا میں بھوکے کا ہی پیٹ بھرتا ہوں, اس نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کو کمانے کی طرف لے کے جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں, میں اسے کچھ پیسے دیتا ہوں کہ یہ اس سے کوئی کاروبار کام کاج کر لے اور کام کاج کرنے کے بعد کمانے کے قابل ہو جائے. اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. اچھا میں نے اس کو دے دیا, وہ کمانے کے قابل ہو گیا. جو میرے پیسے تھے اس نے واپس کیے نہیں, اس نے واپس نہیں کیے. اس نے واپس نہیں کیے. میرے پیسے ایک آدمی کو کمانے کے قابل کر سکے اگر میں خوش قسمت ہوا, ٹھیک ہے, اور معاملہ وہیں پہ رک گیا. اچھا اب کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے اس کا؟ ہاں ایک اور راستہ بھی ہو سکتا ہے, چوتھا لیول, پیسے کا چوتھا استعمال. وہ کیا ہے؟ میں پیسہ دوں, اس سے کہوں کماؤ, اور کمانے کے بعد میرا پیسہ مجھے واپس دینا تاکہ میں کسی اور کو بھی روزگار پہ لگا سکوں. صحیح ہے. اس چوتھے کام کو جدید دور میں مائکرو فائنانس بینک کہتے ہیں. کوئی ہے ہماری قوم میں؟ یہ ہماری مشکل ہے. ہم یا پہلے پہ ہیں یا دوسرے پہ ہیں یا تیسرے پہ ہیں. اب تک اتنی عقل نہیں آئی کہ چوتھا لیول بھی ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں حکمتوں کو پہچان لیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہم لوگ اس ملک میں غریب ہیں. اپنی حکمتوں کو پہچانیں. اپنا پیسہ, اپنا بندہ, اپنا وقت ضائع مت کریں. کیوں ضائع کر رہے ہیں؟
ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا دوسرا استعمال صحیح نہیں ہے. آپ ایک آدمی کا جس کا پیٹ خالی ہے اس کو بار بار کھلائے چلے جا رہے ہیں. اب میں سینیریو چینج کرتا ہوں. میرا پیسہ تھا عیاشی پہ لگنا تھا، میں نے کہا میں نہیں لگاتا. پھر میں کیا کرتا ہوں، جن کا پیٹ پہلے سے بھرے میں ان کو کھلاتا ہوں. یہ عیاشی کی ایک اور فارم ہے. یہ ابھی بھی عیاشی ہے. کیوں؟ بھوکے کا نہیں بھر رہا ہوں، جس کا پہلے سے بھرا ہوا تھا اس کا بھر رہا ہوں. یہ کون سا کمال کیا؟ یہ کون سا کمال ہے؟ اچھا اس کو کس کے نام پہ کر رہا ہوں؟ اس کو میں دین کے نام پہ کر رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ کمال نہیں ہے بلکہ دین کے نام پہ ظلم بھی کر رہا ہوں. ظلم بھی کیا یہ؟ عزیزیں میں اب کہنا چاہ رہا ہوں ہم کب ان حکمتوں کو سمجھیں گے؟ یہ حکمتیں ہمیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ اب بھی اگر نہیں سمجھیں گے قیمت خون سے دینی پڑ رہی ہے. قیمت خون سے جا رہی ہے. اب بھی ان حکمتوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو کب سمجھیں گے پھر؟ اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے سارے افراد اتنی ڈھیر ساری پیچیدہ حکمتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں؟ میں نے شروع میں ہی کہا تھا ہر آدمی حکمتوں کو نہیں سمجھتا. جس کو نہیں سمجھ میں آیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے. اور جب ایکسپرٹ بتائے تو اس کو گالیاں دے کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تیرے تو اندر دل کی کوئی محبت ہی نہیں ہے. پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہ صرف زوال میں جائے گی. پھر دوسرے اس سے کھیلیں گے. پھر اس کو ہمیشہ قرآن کریم علم بنا بنا کے نیزوں کے اوپر لگا لگا کے اس کو دھوکہ دیتے رہیں گے، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہ اللہ کی محبت میں اللہ کی حجت سے ٹکراتا رہے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی. اس قوم کو فتنوں میں پھنسنا نصیب ہو جائے گا. یہ قوم بار بار فتنوں میں پھنسے گی. کیوں؟ نہ خود حکمتوں کو پہچان رہی ہے اور نہ اہل حکمت سے حکمت سیکھنے کو تیار ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ دین کی محبت کی خاطر یہاں پہ تشریف فرمائے، اپنی زندگی کے اندر اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا، اپنے بندے، اپنے پیسے، اپنے وقت کو چوتھے لیول کی حکمت میں لگائیں. چوتھے لیول کی حکمت میں لگائیں. کیوں؟ میں نے عرض کیا ہم غریب ہیں، ہم سستا کپڑا خرید نہیں سکتے، ہمیں مہنگا کپڑا خریدنا ہے. اس کو اور فنی زبان میں کہوں گا ادارے بنائیں. ادارے بنائیں. چھوٹا کام مت کریں، اچھا کام کریں. ادارے بنائیں. مثلا لونز دے دے کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں جس لون نے کبھی واپس نہیں آنا ہوتا اور پیسہ بلاک ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے 17 سال ہو گئے اس وقت پاکستان میں کام کرتے ہوئے، اربوں روپیہ اس طرح بلاک ہو چکا ہے. اربوں روپے بلاک ہو چکا ہے. میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ اربوں کی فگر غلط نہیں کہہ رہا. گزشتہ چند سالوں کو صرف میں نوٹ کروں اور اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کروں تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اربوں روپے بلاک کر چکے ہیں. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اگر یہ پیسہ جو اس وقت اربوں روپے بلاک ہو چکا ہے، اگر یہ صرف 3 دفعہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا، ہماری قوم میں کوئی بے روزگار نہیں رہتا. پھر وہ پیسہ جو ہم نے دوسرے درجے کی مصلحت میں پہلے سے بھرے ہوئے پیٹ کو دوبارہ بھرنے میں لگایا ہے، اگر اس پیسے سے ہم یونیورسٹیز کھول رہے ہوتے تو سینکڑوں یونیورسٹیز کھول چکے ہوتے. سینکڑوں یونیورسٹیز کھول چکے ہوتے. اب میں جسارت کر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میں نے کسی سے سیکھا ہے، یعنی اس سے مجھے سیکھنے کو مل گیا، کسی طریقے سے اس کے منہ سے نکلوایا میں نے. پاکستان سے باہر ایک جگہ پر، اس کو تھوڑا سا اور سمیٹتا ہوں تاکہ کلیئر نہ ہو سکے، کسی شخص سے میں نے پوچھا کہ پاکستان میں اگر 5 لاکھ آدمیوں کا جلسہ کرنا ہو تو خرچہ کتنا ہے؟ لاہور میں کرنا ہے. میں نے کہا 5 لاکھ آدمیوں کو جلسہ کرنا ہے لاہور میں، خرچہ کتنا ہے؟ بندہ خدا نے کہا کہ بھائی 5 لاکھ کسی جلسے میں نہیں آتے. صحیح ہے. اور یہ اس پارٹی کا ہے جو مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی پارٹی میں 1 ملین لوگ آتے ہیں. یہ اس نے اعتراف کیا ہے میرے سامنے. کہنے لگا 5 لاکھ قطعاً نہیں آتے. میں نے کہا اچھا چلو 5 لاکھ نہیں 1 لاکھ لگا لیتے ہیں. 1 لاکھ آدمیوں کا اجتماع کرنا ہے لاہور میں، پیسے کتنے لگتے ہیں؟ کہنے لگا بھائی 1 لاکھ بھی نہیں آتے. میں بتا رہا ہوں یہ اس پارٹی کا نمائندہ ہے جو بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ملین مین جمع کیے ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا اچھا چلو 1 لاکھ بھی نہیں، 50,000 تو آ جاتے ہیں نا. کہنے لگا ہاں 50,000 آ جاتے ہیں.
میں نے کہا اس کا خرچہ کتنا ہے؟ آپ یقین فرمائیں، یہ ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اس بات کو، پاکستان سے باہر تھے، اس نے خود مجھ سے کہا کہ لگا کہ 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے، 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے۔ اس نے خود مجھ سے کہا، میں ابھی نام لوں نا آپ سب چونک جائیں گے، اتنا فیمس آدمی ہے۔ کہنے لگا 5 سے 6 کروڑ روپے، بندے خدا نے کہا 5 سے 6 کروڑ روپے لگیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ہم یونیورسٹیز کیوں نہیں کھول دیتے، یہ ہماری فکر کا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ہماری فکر کا نہیں ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ہم یونیورسٹیز کیوں نہیں کھولتے، بندے خدا نے مجھ سے کہا تھا، اسی بندے خدا نے، میں اسی کہہ کے بے احترامی نہیں کرنا چاہ رہا، کبھی سنے تو کہہ کہ میں بے احترامی کر رہا ہوں، بے احترامی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مجہول کی وجہ سے اسی کہہ رہا ہوں۔ بندے خدا نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم یونیورسٹیز نہیں کھول سکتے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، پیسہ ہے ہمارے پاس۔ اصرار کیا کہ نہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹیز نہیں کھولتے، تب میں اس ڈائلاگ پہ لایا تھا۔ میں نے کہا یہ بتائیں ایک جلسہ کرنا ہو 5 لاکھ آدمیوں کتنے چاہیے؟ کہنے کا 5 نہیں آتے۔ میں نے کہا ایک، کہنے کا ایک بھی نہیں آتے۔ میں نے کہا 50,000، کہنے کا 50,000 آتے ہیں۔ کتنا خرچہ ہے؟ 5 سے 6 کروڑ روپے۔ میں نے کہا ایک جلسہ نہیں کرو، اس کے پیسے 3 سال کے لیے بچا لو، یونیورسٹی ویسی کھل جائے گی۔ صحیح ہے؟ یہ ہماری فقہ کا بندہ نہیں تھا، میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہی جواب ہماری قوم کے لیے نہیں ہے؟ کتنی یونیورسٹیز کھولی ہم نے؟ ایک بھی نہیں۔ HEC کی گائیڈ لائن میں ایک یونیورسٹی کھولنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے ایسٹس، 5 لاکھ روپے سیکیورٹی جس کو آپ رننگ ایکسپنسز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 10 کروڑ روپے ہمارے پاس نہیں ہے؟ 10 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے سیکیورٹی، 5 کروڑ روپے ایسٹس، لاکھ نہیں کروڑ کی بات کر رہا ہوں۔ HEC نے 10 کروڑ روپے یونیورسٹی کھولنے کی اجازت کے لیے طلب کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہماری قوم کے پاس 10 کروڑ روپے نہیں ہیں؟ اور ہم کس پرائرٹی پہ خرچ کر رہے ہیں اسے؟ سیکنڈ پرائرٹی پر، وہ بھی بھرے ہوئے پیٹ کو بھرنے پہ۔ یہ غریب قوم کا دستور ہے، یہ اس قوم کا دستور ہے جو دشمنوں کی زد میں بیٹھی ہے، یہ اس قوم کا دستور ہے جس کو 80% کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی ریسورسز کو سیکنڈ کلاس کی پرائرٹی میں لگا رہی ہے، وہ بھی جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ اس پہ افسوس نہیں ہوگا کہ ہم حکمتوں کے تعین میں اتنے کمزور ہیں؟ کب سیکھیں گے؟ واقعاً دل کڑتا ہے، کب سیکھیں گے؟ اچھا اگر کوئی سکھانے والا کہے نا یہ نہیں کرو یہ کر لو، تو اسے کہے گا تمہارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہیں دین پتہ ہی نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو دین میں بات کرنے والے؟ اب مجھے آپ بتائیں ہم اپنے دین کو لے کر مستقبل میں کہاں پہنچنے والے ہیں؟ اس قوم کے پاس اکنامک سسٹم نہیں ہے، اس قوم کے پاس فائنینس کا سسٹم نہیں ہے، اس قوم کے پاس کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا تھنک ٹینک نہیں ہے، اس قوم کے پاس کوئی فیوچر کو فورسی کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ اس قوم کو لے کر مستقبل میں کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ اور اس کے دشمن اس کی گردنیں کاٹنے کے لیے تلواریں تیز کر کے نہیں، کند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیوں اتنے بے فکر ہیں؟ یہ کیوں حکمتوں کو نہیں سمجھتے؟ یہ قوم فتنے سے دوچار ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو، پھر اس کے اوپر بار بار فتنے آتے ہیں، بار بار فتنے میں پھنستی ہے۔ اگر حکمتوں کا تعین کر لیں تو پھر فتنے تنگ نہیں کرتے، آتے ہیں فتنے، فتنوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے، فتنوں کو جھیل لیتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پہلے دن جو بات عرض کی تھی پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، آگے بھی فتنے آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں فتنے نہ آئیں؟ دشمن اگر ایک ویکنس دیکھ لیتا ہے اس کو پکڑ کے بار بار وہیں پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر 2 باکسر باکسنگ کر رہے ہیں اور ایک باکسر کو پتا چل گیا کہ اس کا جو ایبڈومن کا حصہ ہے یہ ویک ہے، کہاں مکہ مارے گا؟ یہیں مکہ مارے گا جہاں پہ ویک ہے، اسے پتا ہے کہ یہ ویک ہے، یہاں پہ وہ بار بار یہیں مارے گا۔ اگر دشمن کو ہماری ویکنس پتا چل گئی ہے کہ ہم پرووک ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، حکمتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بار بار پرووک کرے گا۔ ہم مصلحت کو طے نہیں کر رہے، حکمتوں کو طے نہیں کر رہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں طے کر رہے، کم سے کم ایکسپرٹ سے پوچھ لو کہ حکمت کیا ہے اس وقت، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو کیسے ترقی ہونی ہے پھر؟ اعزان محترم، یہ چیلنج ہے اس وقت،
بخدا یہ چیلنج ہے اس وقت، اس پر ہمیں تربیت دینی ہوگی اپنے آپ کو. اور یہ وہ کام تھا جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ان اہل بیت سے سیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. جب بنی عباس بنی امیہ حکومت کے کھیل میں پڑے ہوئے تھے، 5ویں امام اور 6ٹھے امام درسگاہ تیار کر رہے تھے. 132 ہجرہ میں جب بنی امیہ سے بنی عباس کو حکومت تبدیل ہو رہی تھی، 5ویں امام کی درسگاہ چل رہی تھی، اور مولا 6ٹھے امام 148 ہجرہ تک اس درسگاہ کو لے کے چلتے رہے. این اس وقت میں جب پورا معاشرہ پاور کی اسٹرگل کے اندر مبتلا تھا، اہل بیت نے اس کام کو انجام دیا تھا. ہم لوگ اتنی سی مصلحت نہیں سمجھ پاتے. عزم یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کیسے اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کریں گے؟ اپنے دین کی مصلحتوں کو، حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. غور سے بیٹھ کر اپنے آپ سے سوچیں. آپ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں، میں بہت تمہید کے ساتھ اور اتنا وقت آپ کا لیا، میں معمولاً کوشش کر رہا ہوتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اندر مجلس کا ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ آپ کے ذہن کے اندر میں نہیں سمجھ پاتا کہ اتنی طاقت ہو کہ آپ 50 منٹ سے زیادہ اچھی طریقے سے کنسنٹریٹ کر سکیں. لیکن بہرحال آخری دن تھا، میں معذرت چاہتا ہوں جن لوگوں کو کہیں جانا ہوگا تو ظاہر ان کا شیڈیول تھوڑا سا خراب ہوا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ میرے خیال میں اس کے اوپر مجھے وقت لینا پڑ گیا. آپ کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے کہیں گے ہم نے سب کچھ سن لیا، اب کریں کیا؟ ہاں ایک کام کریں. آپ جب بھی دین کے نام پہ فیصلہ کرنے لگیں، اپنی ریسورسز لگانے لگیں. ریسورسز میں 3 چیزیں: وقت، انسان اور پیسہ. اس کو لگانے لگے. اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا دین کے نام پر اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو میں وہ بہتر والا کام کیوں نہیں کر رہا؟ بہتر والا کام کروں. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا جو اندر کا ٹریڈیشنل انسان ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں میرے دادا نے بھی یہی کیا تھا، میں یہی کروں گا جو میرے دادا نے کیا تھا. تمہارے دادا 1920 میں زندگی گزار رہے تھے، تم 2013 میں زندگی گزار رہے ہو. 80 سال کا فرق پڑ رہا ہے یہاں پر. اس کو تو احساس کرو. یہاں پہ ٹریڈیشنلزم کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر لاجک کی ضرورت ہے. عقل سے دیکھو کہ بھائی دین کی مصلحت اس وقت، دین کی حکمت اس وقت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس وقت میں اپنے طور پر طالب علم ہونے کے ناطے آسانی سے سمجھ پا رہا ہوں اس وقت ہم سے ایجوکیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. پیور ایجوکیشن جو اسلامک ایجوکیشن ہو. اسلامک ایجوکیشن کا مطلب صرف مدرسوں کے اندر جانا نہیں ہے. اسلامک ایجوکیشن کا مطلب ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو فکر کو اسلام مسلمان بنا دے. ہمیں ایسی ایک ایجوکیشن چاہیے اس وقت. اسی طریقے سے ہمیں اکنامک سسٹم چاہیے، پورا ایک سسٹم جس کے اندر ہمیں پتہ ہمیں مظلوم انسان کا ساتھ کیسے دینا ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں صرف تشیع کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف شیعت کے لیے چاہیے. نہیں، صرف شیعت کے نہیں چاہیے. یہ جو اہل سنت مظلوم ہے ان کا بھی ساتھ دینا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک گلی میں جہاں پر 2 گھر میرے اور 8 گھر کسی اور کے ہیں، میں 2 گھر کو سجانے کی کوشش کروں. یہ سجے ہوئے گھر کسی کو پسند نہیں آئیں گے. پھر یہ 2 گھر نہیں سج پائیں گے جب تک کہ باقی 8 گھروں کے اوپر کچھ نہ کچھ سجاوٹ نہیں ہوگی. آپ کو جہاں 2 گھروں کو تعلیم دینی ہے، باقی 8 گھروں کو بھی تعلیم دینی ہے. آپ 10 کے اندر 2 ہیں، نہ کہ 2 علیحدہ جزیرے کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ جو میں نے ایجوکیشن کہا، یہ جو اکنامک سسٹم کہا، یہ ساری باتیں کہیں یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تب ہم اس پاکستان کو محفوظ کر پائیں گے، تب یہاں پر دین کی نشانیاں آشکار ہو سکیں گی. اذان محترم، یہ ہماری ذمہ داری. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے بہت کچھ قربان کر کے ان حکمتوں کو محفوظ کیا. وہ اپنی قربانیوں کے ساتھ ساتھ دیکھتے تھے اس وقت دین کی حکمت کیا ہے. اس وقت دین کی حکمت کیا ہے. جو دین کی حکمت طلب کرتی تھی اس کام کو انجام دیتے تھے. اتنے نفیس واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ایک دین کی مصلحت کی خاطر، حکمت کی خاطر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیا کرتے تھے کہ نہیں، دین کی حکمت پامال نہیں ہونے دیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ کربلا سے متصل ہیں. کربلا انسان کو زندہ کرتی ہے. کربلا انسان کو ایک شعور دینے کی طرف لے کر جاتی ہے.
یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے ان حکمتوں کا ادراک کرتے ہوئے، یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر منفرد انسان تھے. اور اگر کربلا کے اندر اس بات کو کوئی دیکھنے کی کوشش کرے کہ حکمت کسے کہتے ہیں، بصیرت کسے کہتے ہیں، تو میرے انداز میں شاید اعلیٰ ترین مفہوم مولا ابو الفضل کی ذات میں نظر آتا ہے. حکمت ایک عام شجاعت ہوتی ہے، شمشیر چلانا. شمشیر چلانا شجاعت کا کام ہے. کوئی شمشیر ہاتھ میں لے، شمشیر چلائے، اس کو ہم شمشیر زن کہتے ہیں، شمشیر چلانے والا. مولا ابو الفضل عباس صرف شمشیر زن نہیں ہے کہ صرف شمشیر چلائیں، وہ شمشیر زن ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کے مطیع اور فرما بردار. یہ بڑی بات تھی. وہ شمشیر چلانے والا جو علی کا بیٹا ہے، صفین کے میدان میں اترتا ہے، اپنی جوانی کے اندر بڑے بڑے سرماؤں کو ہرا دیتا ہے. اور وہ علی کا بیٹا جب اپنے بھائی سے حکم لیتا ہے کہ خیمے پیچھے ہٹاؤ، تمام تر شجاعتوں کے ساتھ اپنے نفس کے اوپر ضبط کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا کا حکم اس وقت پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ جاتے. اگر کسی نے اطاعت دیکھنی ہے، کسی نے فرما برداری دیکھنی ہے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کسی شریف انسان کے لیے کسی سے بھی مانگنا آسان کام نہیں ہوتا. شریف انسان کے لیے مانگنا بہت سخت کام ہوتا ہے، کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہتا. لیکن شریف انسان کو اگر کسی پست انسان سے مانگنا پڑ جائے بہت مصیبت کا کام ہے. اور اگر کہیں کسی شجاع کو کسی بزدل سے ایک رات کی مہلت مانگنی پڑ جائے. ابو الفضل شجاعت کا پیکر ہیں، ان کی طبیعت اس پر ہے کہ مجھے شمشیر دو اور دکھاؤ کس سے لڑنا ہے. اور مولا سید الشہداء نے حکم دیا کہ ابو الفضل جا کر عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگ کے آؤ. امتحان اس کو کہتے ہیں. یہ تھا امتحان حضرت ابو الفضل عباس کا. اور اس کے بعد عاشور کا دن آیا ہے اور بار بار سید الشہداء کے خیمے کے سامنے جا کر فرما برداری میں زبان سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا جانے کی اجازت دے دے. اب برداشت نہیں ہوتا. اگر ان مصائب کو ایک اس انداز میں دیکھیں، میں نے کل پرسوں شاید حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ہماری اولاد بھی ہم سے کوئی جائز خواہش کرے اور پورا نہ کر سکیں تو دل پہ بڑا سخت وقت گزرتا ہے. ابو الفضل کھڑے ہوں اور سکینہ العطش کہے، نہیں معلوم ابو الفضل پہ کیسا وقت گزر رہا ہوگا کہ ابو الفضل کی رگوں میں خون ہے اور سکینہ پیاسی ہے. مولا کی طرف سے اذن ہوا، نہر القمہ پہ روانہ ہوئے. نہر القمہ کے اوپر حملہ کیا، شیر خدا کا بیٹا نہر پر آیا. دشمن نے تمام تر اسلحوں کو استعمال کیا. یہ شیر خدا کا بیٹا نہر القمہ پر پہنچا، پانی کو چلو میں لیا. اب وفا کا دوسرا امتحان ہے. 3 دن کا پیاسا ہو، پانی ایسے دسترسی میں ہو اور پانی کو پانی کے اوپر پھینک دے اور کہے میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا. یہ وفا. نہر القمہ سے واپس آئے، شانے کٹے. میں تمام مصائب کو بیان نہیں کروں گا، صرف مصیبت کے ایک لمحے کو بیان کرنے کی زحمت دوں گا. شانے کٹے، مشکیزہ چھدی، پانی بہا. یہ بہت بڑی مصیبت تھی. سیدہ نے ان مصیبتوں کا تذکرہ کم کیا ہے. جو مصیبت بی بی سیدہ تذکرہ فرما رہی ہیں
وہ خواب میں آ کر کہنے والے سے کہتی ہیں میرے مومنوں کو بتاؤ میرے بچے کے ہاتھ کٹے تھے، سینے میں تیر لگے تھے، زمین پہ کیسے آیا؟ ابو الفضل کے شانے کٹے ہیں، سینے میں تیر لگے ہیں، ذوالجناح سے زمین پر کیسے گرا؟ جو بھی گرتا ہے وہ پہلے ہاتھوں کو رکھتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ علم گرا، سید الشہداء بڑھتے ہی ایک جملہ کہا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کچھ جملے ایسے ہیں جس کے اوپر ہم لوگ مستندات تاریخ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے مستند ترین جملوں میں سے ایک جملے ہیں۔ جیسے حضرت علی اکبر کے لیے وہ جملہ کہا تو پہلے حسین کے دل میں جھانک کر دیکھو کس دل سے یہ جملہ کہا ہوگا۔ جب ابو الفضل کی طرف بڑھے تو فرمایا الان ان کا سرازاری، اب کوئی قلب حسین میں جا کر دیکھئے کہ حسین کی قبر ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے۔ ابو الفضل کے پاس آئے، ابو الفضل نے کہا بھیا کبھی تم نے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ مولا کا، ہمیشہ آقا کا، اب آخری لمحہ اب تو کچھ مانگو۔ یہ وفا کا پیکر کہتا ہے میرے مولا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب لاشوں نہ لے کے جانا، مجھے غیرت آتی ہے۔ پانی نہ آ سکا، سکینہ کی طرف علم واپس بڑھا، گویا بچے یہ سمجھ رہے ہیں مولا ابو الفضل واپس آ رہے ہیں، پانی بھی واپس آئے گا۔ اب جو نزدیک آئے تو دیکھا عالم آیا ہے، ابو الفضل نہیں آئے۔ بابا سے پوچھا ارے بابا میرے چچا کہاں گئے؟ کہا وہ پانی نہ لا سکے، نہر پر سو گئے۔ گویا بچی نے کہا ان سے کہو مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پیاسی صحیح ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، منتقم خون حسین وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔